السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کے سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو بھائی۔ میں بیمار رہتی ہوں، 10 سال شادی کو ہوئے ہیں، 2 بچے ہیں۔ شوہر رات کو بلاتے ہیں تو بیماری کی وجہ سے ان کی خواہش پوری نہیں کر پاتی ہوں، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کو 10 سال ہو گئے، 2 بچے بھی ہیں، شوہر رات کو بلاتے ہیں تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیماری کی وجہ سے جا نہیں پاتی، کیا کریں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے میری بیٹی۔ اصل میں نکاح کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہمدردی اور سیکریفائس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہم قربانی دیں گے تب ہمارا کام چلتا ہے۔ تو اگر آپ کے ہسبینڈ خدا نخواستہ آپ کی اس بے رخی یا آپ کی اس بیماری یا آپ کا ان کے پاس نہ جانے کی وجہ سے حرام کام میں مبتلا ہو گئے تو آپ کی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں، اور آپ کے ہسبینڈ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر قابو کرنا پڑے گا اور جبر کرنا پڑے گا، اور بہت سے کام ہمیں زبردستی کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے آپ کی طبیعت خراب ہے، صبح کو اٹھ کے بچوں کو اسکول بھیجنا، سردیوں میں ان کا ناشتہ بنانا، ایک ماں اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے، بالکل اسی طرح ایک بیوی کی بھی اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنا، ان کو ضرورت پوری کرنا۔ آپ کے ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی طبیعت کو سمجھیں، اور کبھی اپنے اوپر قابو کر لیا، کبھی آپ نے سیکریفائز کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا کروں گا، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے بھی دعا کیا کریں وطروں سے پہلے کہ اللہ آپ نے ان کی نکاح میں دیا، مجھے اتنی تندرستی دے دو کہ میں ان کی ضرورت پوری کر دوں اور میں آپ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، ورنہ اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی بیٹی آپ کو۔ یا تو پھر اگر آپ بہت جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں اصل میں اجازت دیتی نہیں عورتیں، ورنہ دوسری شادی کی ہے تو آپ اجازت دیتے ہیں اگر آپ بالکل کسی قابل نہیں ہیں۔ میرے پاس اس طرح کے 1-2 کیس آئے کہ عورتوں نے اپنی ہسبینڈ کی دوسری شادی کرا دی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ اور اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دے سکیں تو آپ کو ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ دوسری شادی کا مطلب یہیں سے جہنم شروع ہو جاتی ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں 2 عورتوں کو ساتھ رکھنا وبال جان ہے، تو اس لیے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیں آپ، اور اپنا گھر جو ہے اسے بہترین طریقے سے جنت بنا کے رکھیں۔ قبر میں ہی جب جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں بھیجا کیوں نہیں جاتا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب قبر میں جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں فوراً کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ بھائی قرآن میں تو اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ سجین اور علیین 2 جگہیں ہیں جہاں بدروحوں اور اچھی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اصل میں حضور نے فرمایا قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا پھر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو وہاں ہمیں پہلی رات میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن یہاں آپ یہ بات رکھیں کہ ہمارا اپنے اعمال کا چیپٹر تو ہو گیا بند، لیکن ہم نے جو اپنے پیچھے اعمال چھوڑے ہیں نا ان کا حساب کتاب قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک میں نبی کی حدیث یاد دلا دوں کہ جو پہلا قتل کائنات میں ہوا ہے وہ قرآن میں ذکر ہے، وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا جتنے قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے وہ قابیل کے حصے میں بھی لکھے جاتے رہیں گے، کیونکہ شروعات اس نے کی تھی قتل و غارت کی۔ تو اس لیے ہم جو برے اعمال یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمارے حصے میں لکھے جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے کوئی گندی ویڈیو پوسٹ کر دی، اس کا اثر بچوں پہ بچیوں پہ پڑا، وہ جب تک چلتی رہے گی ویڈیو، جب تک اس کا اثر رہے گا وہ آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے کوئی قتل کر دیا خدا نہ خواستہ، اس کے بچے جو ہیں وہ بگڑ گئے، ان کے اثرات آپ کے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ ایسے اگر جو اعمال اچھے کر کے جاتے ہیں لوگ، جو صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، اچھی اولاد چھوڑی، کوئی مسجد بنوا دی، بچوں کو حافظ بنا دیا، تو جب تک وہ اعمال چلتے رہیں گے، آپ نے کہیں پیاؤ لگایا، آپ نے کہیں کنواں کھدوا دیا، آپ نے مان لو غریبوں کے لیے مکان بنوا دیے، تو وہ جب تک جاری رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ سب پلس مائنس آخر میں ہوگا۔ اس وجہ سے مطلب قبر میں خبر تو دے دی جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھیں آپ کہ جیسے کسی بادشاہ سلامت کے آپ کو دربار میں پہنچنا ہو تو اس سے پہلے مہمان نوازی کے لیے مہمان خانے میں ٹھہرایا جاتا ہے اور دربار میں بعد میں بھیجا جاتا ہے۔ تو ابھی تو آپ کو جو ہے وہ اچھے اعمال کے ساتھ آپ کو ایسی جگہوں پہ رکھا جائے گا کہ جہاں آپ کی مہمان نوازی ہوتی رہے گی۔ ایسے ہی برے اعمال والوں کو بری جگہ پہ رکھا جاتا رہے گا، جیسے تھانے، جیل بھیجنے سے پہلے تھانے میں رکھا جاتا ہے لاک اپ میں، اور وہاں ان کی تواضع ہوتی ہے، مار پٹائی ہوتی ہے ان کے ساتھ، اس کے بعد پھر پروف ہونے کے بعد پھر انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے جو ان کی دائمی سزا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ جنت اور دوزخ کو سمجھیں۔ تو اس لیے ابھی کیونکہ
نامہ اعمال ہمارے پورے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے والے بند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کیے ہوئے اعمال کا جو معاملہ ہے وہ اس میں جڑنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ابھی فائنل نہیں کیا جا سکتا سارا کچھ۔ کیا کسی بزرگ سے بیعت کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ کیا کسی بزرگ سے بیعت کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس دور میں تو بزرگ ہے ہی نہیں کوئی اس طرح کے کہ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی وہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، وہ تو جان کی بیعت تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مکے بھیجا اور وہاں انہیں قید کر لیا گیا، تو صحابہ کرام سے جو بیعت لی گئی تھی، تو وہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہاں سلسلہ شروع ہو گیا، اور اپنی شاگردوں کی تعداد بڑھانے والی بات ہے۔ آپ یقین کریں میرے پاس تو روز لوگ آتے ہیں، روز ایک دو لوگ ایسے کہ جی اپنے آپ بیعت کر لو۔ بیعت کا سلسلہ ہی نہیں ہے، بیعت کرنے کے لیے ایک ہستی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چلے گئے، اب ہم انہی کے ہاتھ پہ بیعت ہیں۔ اگر آپ ان کی شریعت پہ چلتے ہیں، ان کے حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، یا ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو جن سے انہوں نے منع کیا رکتے ہیں، اور جنہیں کرنے کو کہا انہیں کرتے ہیں، تو بالکل آپ ان سے بیعت ہیں۔ اور ایک ہی ہستی ہے جس کے ہاتھ پہ ہم بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اپنی چیزیں نہیں بیچ سکتے، یہاں تک کہ ہماری زندگی، ہمارا ایمان، ہماری عزت سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار ہے، مطلب قربان ہے۔ تو اس لیے آپ نے بیعت اگر ہونا ہے تو ایک ہاتھ اپنا بڑھائیں، دوسرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ کے اس کے ہاتھ پہ رکھیں، اور پھر وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کر رہا ہوں، اور ان کی تعلیمات پہ پوری زندگی گزاروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ رسول سے بیعت ہو گئے، اللہ نے چاہا۔ کیا حج نہ کرنے والے یہود یا نصارہ ہو کر مریں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حج نہ کرنے والے یہود یا نصارہ ہو کے مریں گے؟ بھائی یہ حدیث پاک ہے جو آپ نے کہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، نبی نے یہی فرمایا، اور اس کے بعد بھی آپ اگر حج نہیں کرتے تو کچھ نہیں پتہ آپ یہودیوں میں اٹھیں گے یا آخرت میں یا نصرانیوں میں اٹھیں گے، مطلب ایک حساب سے آپ بے ایمان اٹھیں گے، کیونکہ اصل میں یہ فرض ہے، اور یہ اللہ کہ آگے اپنے ایمان کو پیش کرنا ہے، اپنے ایمان کی صداقت کو، تبھی تو صادق کہلاتے ہیں ہم، کہ اگر ہم صادق ہیں، اپنے ایمان کی صداقت پیش کر رہے ہیں اللہ کے آگے، اور جی حضوری کر رہے ہیں کہ جو اس نے ہمیں حکم دیے، قرآن میں حکم دیا اس نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے منادی کرائی کہ منادی کر دو کہ میرے گھر کا حج کریں لوگ، پیدل آئیں، اونٹوں پہ آئیں، جیسی کیسی حالت تو پہنچے وہاں۔ تو اگر پورا من راستہ ہے، آپ کے پاس مال بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے پیچھے مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی یہ غذا وغیرہ، اگر آپ کی صحت بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ حج نہیں کر رہے، تو یہ ایک حساب سے بغاوت ہے، اور باغیوں کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ تو وہ اللہ کا کچھ نہیں معلوم اس معاملے میں کہ وہ آپ کو باغیوں میں لکھ لے اور پھر اس طرح کی موت دے، اور اس طرح کی آپ کی زندگی ہو آگے کی۔ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یاد نہیں رہتا، کیا پڑھائی چھوڑ دوں؟ ان کا سوال یہ ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، یاد بھی نہیں ہوتا، کیا پڑھائی چھوڑ دیں؟ نہیں بھائی، پڑھائی تو نہیں چھوڑنی۔ آج جو امت کا حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کتنی پستی میں ہے اس ٹائم امت، نالیوں میں پڑے کیڑوں مکوڑوں کی زندگی ہے۔ آپ کی طبیعت چاہے نہ چاہے، آپ کو تو ہر حال میں ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس گھر میں آپ کو پیدا کیا ہے، اگر آپ کے ماں باپ محنت کر کے آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ سے اس بات کا حساب کتاب ہوگا۔ ہر حال میں آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کا دل ہو نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ دل بھی لگنے لگے گا۔ آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں، ربی زدنی علما کی تسبیح پڑھیں، اپنے ماں باپ کی محنت دیکھیں کہ اس طرح صبح کو اٹھ کے آپ کی ماں نے بچپن سے آپ کو اسکول بھیجا، بیماری ہو، سردی ہو، اس کی طبیعت خراب ہو، کچھ ہی ہو، کس طرح سے وہ اٹھ کے آپ کا ناشتہ بناتی، کھانا بناتی، کس طرح آپ کا استقبال کرتی، کس طرح آپ کو ودا کرتی، کس طرح آپ کے اوپر دم کر کے آپ کو بھیجتی۔ اسی طرح آپ کے باپ کس طرح سے پسینے بہا کے مزدور یہ کر کے آپ کی فیس جمع کرتے ہیں، آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں، کبھی اسکوٹر پہ، کبھی سائیکل پہ، جیسے بھی حالات۔ تو ان لوگوں کی قدر کرو، یہ ہمارے لیے زندگی جیتے ہیں، ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی اولادیں ہونے کے بعد۔ تو اس لیے ان کی جو خواہش ہے کہ میرا بچہ کچھ بنے، پڑھے، تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے اس بات کو پورا کریں، کیونکہ اپنے لیے تو کتے بلی جیتے ہیں، آپ کی طبیعت نہیں بھی چاہ رہی۔ بہت سارے کام ہمیں اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ اب کسی طبیعت چاہتی ہے صبح فجر میں نماز پڑھنے کو یا ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، لیکن کیونکہ حکم ہے اور ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اللہ کی جی حضوری کرنی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا بھی حق ہے، تو وہ ہمارے لیے اتنا سیکریفائز کرتے ہیں،
تو آپ کو بھی یہ سیکریفائز کرنا ہے کہ دل لگے یا نہ لگے، آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ کیا سجدوں اور رکوع سے اٹھ کر بھی دعا پڑھنی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کیا سجدوں سے اور رکوع سے اٹھ کے بھی دعا پڑھنی چاہیے؟ بالکل بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما کے گئے ہیں کہ سجدوں کے بیچ میں جو ہم جلسے میں بیٹھتے ہیں اس میں ایک دعا حضور نے بتائی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا ایک بار پڑھ دیا کریں تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، تو یہ آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں عادت پڑ جاتی ہے۔ مجھے بھی عادت نہیں تھی، جب میں نے پڑھنی شروع کری 5-7 دن میں ایسی عادت پڑ گئی، الحمدللہ یاد آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، نبی کی سنت ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں آخرت میں ہمیں پہاڑوں کے برابر بڑے ہو کے ملیں گی اور ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ تو آپ یہ دعائیں یاد کریں، اور ان کے تو ترجمے بہت غضب ہیں، جب آپ انہیں نیٹ سے چیک کر کے ترجمے یاد کریں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ کہ میرا پیارا نبی کتنی پیاری پیاری دعائیں مجھے سکھا کے گئے۔ آئلہ محمد کے جلوس نکالنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے آئلہ محمد کی جلوس نکالنا ٹھیک ہے؟ جو آج کل ایشو چل رہا ہے بھائی، میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب یہ ایشو بن گیا تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ ہم جو زندگی اس ٹائم جی رہے ہیں، میرے حساب سے میں نے نبی کی زندگی پڑھی ہے، یہ مکی زندگی ہے، تو جب تک آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے ایشو سے بچنا چاہیے۔ اصل میں تو ہماری رگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، کیونکہ ان کے اتنے احسانات ہیں، تو ہمیں جو محبت ہے نا وہ اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن ابھی بچنا چاہیے اس چیز سے، کیونکہ یہ ایک ایشو بن چکا اور اس کی وجہ سے نفرتیں آپس میں پھیل رہی ہیں۔ ہمیں محبتیں بانٹنی ہے اور محبت ہی کرنی ہے اور اس طرح کے ایشوز سے بچنا ہے، تو میرے نزدیک تو اس ٹائم مناسب نہیں ہے، ویسے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منائی نہیں ہے۔ گھٹنوں میں درد ہے، کموڈ پر بیٹھنے میں وہم ہے، کیا کروں؟ ان کا سوال یہ ہے ان کے گھٹنوں میں درد ہے، کموڈ پہ بیٹھتے ہوئے انہیں وہم آتا ہے، کیا کریں؟ کموڈ پہ بیٹھنے میں کوئی وہم کی بات نہیں ہے، میری اپنی بھی جب سے کمر میں درد ہے اور آپریشن ہوا میں نے بھی کموڈ لگوا لیا، بلکہ ہندی سیٹ ہٹوا کے کموڈ لگوایا۔ مجھے تو میرے ایک بزرگ نے، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے بتایا، جب میں نے بتایا کہ مجھے وہم آتا ہے کیونکہ چھینٹیں آتی ہیں بدن پہ لیٹرین گرنے سے یا پیشاب گرنے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اخبار لے کے جایا کرو۔ یہ میں بتا رہا آپ کو کم سے کم 30 سال پہلی بات، تو وہ آپ ڈال دیا کرو پہلے کموڈ میں، اس کے بعد پھر آپ لیٹرین باتھ روم کریں گے تو کوئی چھینٹیں نہیں آئیں، اور وہ ایسے ہی ہوا۔ تو اس کے بعد تو پھر ٹیشو چل گیا، اب تو الحمدللہ ٹیشو رول لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ باتھ روموں میں، آپ تھوڑا سا ٹیشو اس میں سے پھاڑیں اچھا خاصا اور اسے ڈال دیں کموڈ میں، اس کے بعد آپ لیٹرین باتھ روم کریں، کوئی چھینٹیں نہیں آتی، کوئی وہم نہیں آتا۔ اوپر سے کموڈ کو جو رنگ ہوتا ہے اسے صاف کر لیا کریں۔ جو بھی زمانے کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہیں اور ہماری صحت کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہمارے جسم میں، ہمیں میچ کرنا ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، بالکل آپ کو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گھٹنوں کے درد کے لیے بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ ہلدی والا دودھ رات کو پئیں، اور اگر شوگر نہ ہو آپ کو تو 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح کو وہ انجیر کھا لیا کریں نہار منہ۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو 3 انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح پانی پھینک دیں اور 3 انجیر صبح نہار منہ کھا لیں۔ 1 چمچ شہد، 2 چمچ سیب کا سرکہ صبح شام پینا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی گھٹنے جو ہیں آپ کے گریس بننے لگے گی اور آپ کے گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے۔ 1 چمچ زیتون کا تیل بھی ضرور پیا کریں صبح شام، اس سے بھی ہڈیوں میں جو گریس کی کمی آتی ہے وہ پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یا سلام یا اللہ کا ورد رکھیں، کم سے کم 300 بار تو روز پڑھ لیا کریں۔ 5 نمازوں کی پابندی رکھیں، اگر گھٹنوں میں اتنا درد ہے کہ وہ مڑ نہیں سکتے تو آپ گھٹنے سیدھی ٹانگیں پھیلا کے نماز پڑھیں نیچے بیٹھ کے، یا پھر کرسی پہ نماز پڑھیں، آپ کے لیے مجبوری ہے۔ جب گھٹنے ٹھیک ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ پوری طرح جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ کیا منگنی کرنا جائز ہے؟ کیا منگنی؟ ان کا سوال یہ کیا منگنی کرنا جائز ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے، منگنی تو ایک کمٹمنٹ ہے، لیکن جس طرح کے ہنگامے ہونے لگے اور عورت مرد کا خلط ملط اور پیسے کی نمائش اور ایک دوسرے کو اس قدر مال دینا اور غریب بچیوں کی جو ہے وہ رشتے تک نہیں آتے، منگنی تو ہونا بہت دور کی بات ہے، یہ سب میرے نزدیک اسراف ہے اور گناہ ہے۔ اور اسراف والوں کو، تبذیر والوں کو قرآن نے شیطان کے بھائی کہا، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا تبذیر ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹیلی فون پہ یا ایک دوسرے کے گھر جا کے
چائے شائے پی کے اپنا ہاں کر دیں، باقی اور کچھ ہی نہیں آپ کو ہنگامے کرنے کے، آپ سونے کی چیزیں دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، اس سے تو اور زیادہ معاشرے میں جو ہے افراتفری مچتی ہے اور فساد پھیلتا ہے، کیونکہ غریب بچیوں کے پاس اس طرح حالات ہی نہیں ہوتے، ان کے باپ جو ہیں بوڑھے، جو کسی کے یہاں چوکیدار ہے، کوئی رکشہ والا ہے، کوئی ٹھیلے والا ہے، اور یا کوئی اور غریب آدمی مزدور ہے، وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ہی پیسے نہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی منگنیاں کر دیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو اس طرح کی منگنیوں سے بچنا چاہیے، اور میرے سب کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس ٹائم امت کس حال سے گزر رہی، جتنے پیسے بچائیں گے اتنے پیسے ہم اگر غریب بچوں کی ایجوکیشن پہ لگا دیں، آپ نے مان لو 10 لاکھ کی یا 5 لاکھ کی یا 2 لاکھ کی منگنی کری، وہ آپ کسی ایک غریب بچے کو بھی پڑھا دیں گے، آپ یقین کریں وہ آگے 10 لاکھ روپے دینے والا بنے گا۔ کیا شوہر کے مرنے کے بعد عورت سسر ساس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ کیا سسر محرم ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا سسر محرم ہے، اور بیوہ عورت جو ہے وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ بالکل رہ سکتی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کا حق ہے اس جائیداد میں، اس کا بھی حق ہے اپنے ساس سسر کے ساتھ رہے، اور اگر بیوی بچوں کا تو حق شوہر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اگر شوہر کی اپنی جائیداد ہے تو بالکل وہ ان کا حق ہے اس میں، اور ماں باپ کا بھی حق ہے، تو بالکل میرے نزدیک تو اپنے بچوں کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ ہی رہے، جس سے کہ خاندان جڑا بھی رہے اور آپس میں محبتیں بھی رہیں، اور سسر جو ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے، محرم ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے محرم ہے، کبھی بھی سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیا بھابھی یا سالی چچی کو اسکوٹر پر بازار لے جانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا باجی کسی سالی کو یا چچی کو یا بھابھی کو اسکوٹر بازار لے جانا ٹھیک ہے؟ اگر آپ بھی بالغ ہیں اور آپ کی یہ تو سب بالغہ ہیں ہی آپ کی سوال کے حساب سے، تو بالکل حرام ہے میرے بھائی، کیونکہ ایک دوسرے کے جسم سے جسم لگنا بالکل ناجائز اور حرام ہے اسلام میں۔ نبی نے فرمایا کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھوک دے یہ تو منظور کر لینا، لیکن کوئی نامحرم تمہیں چھوئے یا تم کسی نامحرم کو چھوئے یہ منظور نہ کرنا۔ تو اس لیے فوراً آپ اس کام سے دور ہو جاؤ۔ یہ شیطان اسی طرح کے کام کراتا ہے کہ بھابھی جو ہے نا، نبی کے جب پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو حضور نے یہی فرمایا کہ یہ تو موت ہے دیور، تو جیٹ دیور جو ہیں ان کے سامنے میرے نزدیک تو پردہ کرنا چاہیے، آنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، چلو عورت اگر ڈھک کے شریف گھروں میں چہرہ جو ہے وہ دکھ بھی جاتا ہے، لیکن ساتھ بیٹھ کے اسکوٹر پہ جانا یہ تو بالکل قطعی ناجائز اور حرام ہے، فوراً دور ہو جائیں عورتیں بھی اور مرد بھی اس معاملے سے۔ ہماری والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، اب ہمارے والد شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا 2 سال پہلے، ان کے والد دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور بچے نہیں چاہ رہے، کیا کریں؟ بچوں کو فوراً اپنے باپ کی شادی کرا دینی چاہیے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں اصل میں جہالت بہت ہے، آپ دیکھو کہ کس طرح سے وہ تنہا زندگی کاٹیں گے، گھٹ گھٹ کے ختم ہوں گے۔ عورت جو ہے نا، مرد کے جانے کے بعد بوڑھی عورتیں وہ اپنے بچوں میں لگ کے، اپنی پوتے پوتیوں میں لگ کے زندگی کاٹ دیتی ہیں، لیکن مرد کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، اتنا بیمار آدمی رہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی بیوی سے ہی ڈسکس کر سکتا ہے، یا ایسے کام ایسے عمل جو اس کی بیوی ہی ساتھ کر سکتی ہے، باقی اور سیکس کا معاملہ نہیں ہے، اس عمر میں سیکس تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اور بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ تو میرے بچوں، آپ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح بیٹھو اور کوئی اچھی عورت دیکھ کے اپنے رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہو، کوئی طلاق شدہ ہو جس کے بچے اچھے نہ ہوں، اور اپنے والد کی شادی کراؤ، اور چاہے انہیں الگ گھر لے کے دو یا الگ کمرہ ان کا سیٹ اپ کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ سب انتظام کر دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ ہی مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو، تو اپنے فادر کے لیے آپ وائف بھی اپنے اللہ ہی سے مانگو کہ کوئی اچھی عورت آ جائے جو گھر کا ماحول بھی خراب نہ کرے، اور ڈرنا مت کہ وہ آپ کی جائیداد میں حصے دار ہو جائے گی۔ بہت تھوڑا سا حصہ ہے بیوی کا، تو اگر ہوتا بھی ہے، مان لو خدا نہ خواستہ آپ کے والد کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا حصہ بہت کم نکلے گا۔ ہم میں بہت سارے لوگ اسی ڈر کی وجہ سے اپنے باپ کی شادی نہیں ہونے دیتے دوسری، کہ وہ جو آنے والی عورت ہے وہ قبضہ کر لے گی جائیداد پہ۔ جو شریعت کا حساب ہے، آپ سب کچھ پہلے اسٹامپ پہ بھی لکھ سکتے ہو کہ شریعت کے حساب سے اس کا حق ہوگا اور آپ کا بھی حق ہوگا۔ قرآن و حدیث میں ہے ماں کے پیروں میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبکہ آج کل تو لوگ جانتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور
آج کل تو لوگ جان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. میرے بھائی اس حدیث میں جو بات آئی ہے اس کی وضاحت بھی فرما دی, اور قرآن کی تو آیت واضح ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. یوں نہیں کہا اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے علاوہ اور لوگ بھی ترقی کے ساتھ جان سکتے ہیں. آپ دوبارہ اس آیت کو پڑھنا آج اس سوال کے جواب کو سننے کے بعد. اور حدیث میں بھی یہی بات بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت میں, جب کسی صحابی سے اس حدیث کی وضاحت چاہی گئی کہ یہ تو پتہ لگ جائے, مان لو کسی نے پتہ کر لیا کہ لڑکا ہے لڑکی, لیکن کتنی عمر ہوگی, کیسی عادت ہوگی, کیسی اس کی صحت ہوگی, کیسا اخلاق ہوگا, اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب معمہ ہیں, بند ہیں بالکل. یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو حدیث میں جو بات آئی ہے اس کی وضاحت اس طرح سے ہے, اور قرآن میں اللہ نے بالکل یہ بات نہیں کہی کہ صرف اللہ جانتا ہے. جن چیزوں کے بارے میں بات کہی وہ بھی اسی آیت میں جو 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں 2 چیزوں کے بارے میں تو یہ کہا کہ اللہ جانتا ہے, بارش کہاں ہوگی اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے, اور باقی اور جو چیزیں ہیں کہ کوئی کل کو کیا کمائے گا, کہاں مرے گا, وہ ان کے بارے میں کہا کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو ان کے بارے میں واقعی کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن جو چیزیں یہ کہیں کہ اللہ جانتا ہے تو ان میں آپ آج آیت پڑھو گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا اس آیت کو سمجھنا. بہت کوشش کے بعد بھی کئی بار میری فجر قضا ہو جاتی ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, اٹھتے ہی پڑھ لیتا ہوں, کیا کروں؟ بھائی یہ تو پوری کوشش کے بعد اگر کبھی کسی کی نکل جائے تو اٹھتے اگر پڑھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہے پھر. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار سفر سے آ رہے تھے تو نماز قضا ہو گئی فجر, تو انہوں نے پہلے تو وہ جگہ ہی چھوڑ دی کہ اس جگہ سے ہٹو, یہاں شیطان کا ڈیرا ہے کہ اس وجہ سے شیطان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہوئی, اور آگے جا کے پھر فوراً جماعت کرائی اور سنتیں ہی پڑھی فجر کی. تو اگر کبھی آپ کی پوری کوششوں کے بعد فجر نکل جائے تو آپ فوراً اٹھتے ہی, یہ نہ ہو کہ آپ زور کا انتظار کریں یا عشاء میں پڑھ دیں, بلکہ جو ٹائم آپ کے اٹھنے کا فوراً آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے آپ کو طہارت حاصل کر کے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. اور کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے نظیر نہیں بنانا کہ آپ بنا کسی اس کے الارم کے یا بنا کسی کوشش کے آپ سو گئے اور آپ نے سوچ لیا کہ اٹھ کے پڑھ دوں گا, یہ پھر گناہ ہو جائے گا. کیونکہ مقرر وقتوں پہ نماز فرض ہے, اور آپ کا وہ وقت وہی نماز کا ہوا جب آپ کی آنکھ کھلی, اگر آپ نے پوری کوششیں کی اور اس کے بعد بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی. اس لیے گلٹ نہیں کرنا, بلکہ خوش دلی کے ساتھ وہ آپ کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے یہاں ادا ہی پہنچی ہے, قضا نہیں ہوئی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے منٹ؟